نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامات قیامت سے پہلے کیا کچھ دنیا دیکھے گی؟ احادیث نبوی کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں، تفصیل تمام تر تو مختصر نشستوں میں بیان نہیں ہو سکتی، کچھ ضروری باتیں۔ قیامت سے پہلے ظہور ہوگا، ظاہر ہوں گے، تشریف لائیں گے حضرت سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اہل بیت نبوت میں سے 12ویں امام شمار ہوں گے اور زمین پر اللہ تعالی کے خلیفہ ہوں گے۔ المہدی کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی کائنات ہیں، ہر قوم کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے اور ہدایت کنندہ، ہدایت عطا فرمانے والے۔ جب کوئی مقام ہدایت پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہو تو وہ ہدایت کنندہ بھی بن جاتا ہے، یعنی وہ ہدایت دینے والا بھی ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ خلفاء راشدین کو مہدیین فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ہستیوں کے لیے ذکر ہے۔ اللہ تعالی سے جس کو نوازشات، عنایات میسر ہوں گی، اس کی شان ظاہر ہوگی۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی سنت کا حوالہ، اور ایک روایت میں اپنی عطرت کا حوالہ، وعطرتی یعنی میری اولاد۔ اور ان کو دونوں کو بھاری چیزیں بھی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں بہت کچھ ہے اگر توجہ کی جائے تو۔ حضرت امام مہدی کا تشریف لانا یہ بھی قرب قیامت کی ایک واضح علامت ہوگی، یعنی وہ آخر زمانے میں تشریف لائیں گے، وہ پہلے سے موجود نہیں ہیں، ولادت ہوگی اور ظاہر ہوں گے۔ اس حوالے سے 1-2 باتیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے ادوار میں، ادوار جمع دور کی زمانوں میں بہت سے لوگوں نے دعوے کیے مہدی ہونے کے۔ ہر دور میں اس لقب سے مسلمانوں کو بہکانے اور نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئیں۔ ایک تسلسل ملتا ہے کہ کس کس نے دعویٰ کیا۔ غیر مسلم قوتیں پشت پناہی کرتی رہیں اور
کچھ لوگوں سے یہ دعویٰ کروا کر انہوں نے اسلام کا سینہ زخمی کرنے کی سازشیں کی۔ بہت سے دعوے دار اٹھے اور کہا کہ وہ مہدی ہیں۔ اگر میں پرانے نام لوں تو عبداللہ بن سبا، ابو منصور عجلی، حسن بن سبا، صالح بن طریف، یحییٰ بن مہدی، عبدالعزیز طرابلسی اور اس طرح کے بہت سے نام ہیں۔ کچھ برس قبل انگلینڈ میں ایک شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر مہدی کون ہوگا اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ جس میں وہ نشانیاں پائی جائیں گی وہی ہوگا، بھلے اور کتنے لوگ دعویٰ کرتے رہیں، وہ ہرگز مہدی نہیں ہو سکتے۔ مہدی صادق یعنی سچے مہدی، جن کی تصدیق احادیث نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں جو بیان ہوئی ہے، نشانیاں ان کے مطابق۔ یہاں یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات جو حضرت امام مہدی کے بارے میں ہیں، یہ تواتر کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور کسی کا اس میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ ان کے ظہور سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گی احادیث مبارکہ میں بیان ملتا ہے۔ ان کا ظہور جس وقت ہوگا وہ افراتفری کا زمانہ، یہ افراتفری ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں لفظ ہیں افراط و تفریط، یعنی کمی بیشی بہت زیادہ ہوگی ماحول میں، تو افراط و تفریط نہیں پکارا گیا تو اس کو افراتفری کہنا شروع کر دیا۔ تنازعات اور جنگیں آپس میں اور دنیا میں بہت بڑھ جائیں گی، ہلاکت اور خون ریزی، قتل و غارت، بلڈ شیڈ جس کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، خوف و ہراس زیادہ ہوگا، آفتیں زمینی زیادہ نظر آئیں گی، زیادہ رونما ہوں گی، ظلم و جبر بہت بڑھ جائے گا، بڑے بڑے فتنے جنم لیں گے۔ ایک فتنہ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا، وہ پہلے کی جگہ لے لے گا اور وہ پھر بڑھتا چلا جائے گا۔ لوگ اتنے تنگ آئیں گے کہ موت کی دعائیں مانگیں گے کہ اس سے موت بھلی ہے، ہم یہ چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ جو عریانی ہے، فحاشی ہے، خرابی ہے، بدعنوانی، بگاڑ جس کو ہم انگلش میں کرپشن کہتے ہیں، اس کا بہت زیادہ معاملہ ہوگا معاشرے میں، یعنی معاشرتی زندگی بھی بوجھل ہوگی، لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی۔ مسند احمد میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کو اس وقت بھیجا جائے گا جب لوگوں میں فتنے، جھگڑے، تنازعات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور بڑے پیمانے پر زمین میں فساد ہوگا، یعنی زمین فساد سے، فساد کے معنی خرابی، فساد سے بھری ہوئی ہوگی، اور یہ حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے یہ اسی فساد والی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کتنے احسان ہیں، ان کے گھرانے کی کتنی مہربانیاں ہیں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا، آپ کے خون کا، آپ کی اولاد کا فیضان ہوگا،
جنہیں ہم اہل بیت نبوت کہتے ہیں، اہل بیت اطہار کہتے ہیں، وہ پاکیزہ ہستیاں جو معصوم تو نہیں ہیں مگر اللہ کی طرف سے محفوظ ہیں، شان والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ وہ ہدایت یافتہ، مہدی کے معنی میں نے آپ کو بتائے، تو ان کی برکت سے زمین پر امن آئے گا، عدل و انصاف۔ یہاں تک بتایا گیا کہ بچے سانپ اور بچھو سے کھیلیں گے، اور یہ جانور جو موذی ہیں، ایذا دینے والے، یہ انہیں پریشان نہیں کریں گے، تنگ نہیں کریں گے۔ وہ جو ایک کہاوت ہے نا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پینا، یہ بھی منظر ان کے زمانے میں دیکھا جائے گا۔ بعض نے لکھا ہے، جو مختلف، ایک کتاب ہے امام محمد بن رسول سید برزنجی کی الاشاعہ لاشراط الساعہ، اس میں انہوں نے بہت سی نشانیاں جمع کر دی ہیں۔ یہ بہت پرانے بزرگ 400 سال پہلے کے، انہوں نے اس میں جمع کی ہیں کہ مشرق کی سمت سے، ایسٹ سے ایک دمدار ستارہ ظاہر ہوگا، رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، ایک ایسی آواز سنائی دے گی کہ سوئے ہوئے لوگ اس کی دہشت سے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اور جاگے ہوئے لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے نام ہیں جو فتنہ گر ہوں گے، یعنی ٹربل میکر، ان کو آپ کہہ لیجئے وکڈ پیپل، وہ ظاہر ہوں گے، ان کے فتنے ہوں گے، وہ بہت سے لوگوں کو ملا کر بہت کچھ کریں گے۔ ان میں حرج الکندی، عقبہ، اشعب اور سفیانی وغیرہ کے نام بتائے گئے ہیں۔ دمشق کے مشرق میں، یہ دمشق جس کو ہم ملک شام، سیریا، عربی والے سوریا کہتے ہیں، اس کے مشرق کے زمین میں ایک سالم وادی، یعنی پوری بستی دھسا دی جائے گی، زمین اس کو نگل جائے گی۔ مشرق سے سیاہ پرچم، بلیک فلیگ، یعنی کالے جھنڈے تھامے ہوئے ایک لشکر نمودار ہوگا۔ بعض محدثین نے تفصیل سے اور بعض نے اختصار سے لکھا، رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن اور 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ سائنس اس بات سے ایگری نہیں کرتی، مگر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ سائنس قدرت کی پابند ہے، قدرت سائنس کی پابند نہیں ہے۔ ہم شریعت کے احکام، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، یفعل اللہ ما یشاء، اس کی شان ہے، ایسا بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس حوالے سے یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں گے تو ان کی ولادت ہوگی مدینہ منورہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کو خود فرمایا تھا، اے میری بیٹی، مہدی تیری اولاد سے ہوگا، اور دیگر ارشادات میں بھی فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔ مولا کائنات حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے امام حسن کو دیکھ کے فرماتے ہیں، نبی پاک کے ارشاد کے مطابق یہ سید ہے۔ سید کے معنی سردار کے ہوتے ہیں۔ ان قریب اس کی اولاد میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔
ایک روایت کے مطابق ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ یہ حسنی سادات، چونکہ سیدنا امام حسن نے قربانی دی تھی، ایثار کیا تھا، اپنا جائز حق خلافت سپرد کر دیا تھا دوسروں کے لیے، مسلم امہ کو بچانے کے لیے، قتل و غارت سے بچانے کے لیے ایثار کیا تھا، تو حسنی سادات کو امام مہدی کی دولت سے نوازا جائے گا، یعنی یہ انعام ان کو ملے گا اور ان میں وہ ظاہر ہوں گے۔ ایک بات کرتے ہوئے بڑا رنجیدہ ہوتا ہوں، آل رسول کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں ہی نے بہت ستم اور ظلم کا سلوک رکھا۔ کتنے قتل کیے گئے، کتنے ستائے گئے، کتنے قید کیے گئے، کیا جرم تھا ان کا۔ حسینی سادات میں ہم دیکھتے ہیں بہت ہی ایسی باتیں ملتی ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ کلمہ گو افراد نے، خود کو مسلمان کہلانے والوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک رکھا۔ لیکن یہ حسنی شہزادے آئیں گے، یہ کیا کریں گے؟ یہ مسلمانوں کو ایسا کر دیں گے کہ ان میں یہ تمام رنجشیں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وہ قتال کریں گے تو غیر مسلموں سے، لیکن کسی مسلمان کے لیے وہ ہرگز کسی ایذا کا سبب نہیں ہوں گے، وہ خلیفۃ اللہ ہوں گے۔ آئیے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں۔ ان کے لیے مسند احمد میں موجود کہ وہ دنیا میں اللہ تعالی کے خلیفہ ہوں گے، احیاء دین، دین کو زندہ کریں گے، حکومت اسلامیہ قائم کریں گے، اور قرب قیامت میں تشریف لا کر وہ اس زمین پر بری باتوں کو ختم کریں گے۔ کتنی برائیاں ہیں، کتنی بدعات ہوں گی، کتنی اور برائیاں ہوں گی، وہ ختم کریں گے، اور حکومت اسلامیہ جو عدل، انصاف، رواداری، بھلائی اور اخلاقی حالت میں بہتر وہ معاشرہ قائم کریں گے۔ یہ حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے شہزادے حضرت امام حسن کی اولاد میں پیدا ہوں گے، پہلے سے نہیں ہیں، پیدا ہوں گے، اور جب ان کی عمر 40 برس کے قریب دنیا کی گنتی کے لحاظ سے ہو جائے گی تو ان کا ظہور ہوگا۔ کچھ اولیاء اور علماء نشانیوں کے مطابق ان کو پہچانیں گے۔ واقعات بہت ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ کعبۃ اللہ میں ان کے لیے لوگ جمع ہوں گے، یہ کسی گھر میں تشریف رکھتے ہوں گے، وہاں وہ اولیاء اور علماء جن کی تعداد بھی 7 بتائی گئی ہے، 7 مختلف خطوں کے ہوں گے، وہ جائیں گے، ان کے سامنے روئیں گے، پہچان لیں گے پہلے نشانیوں کے مطابق، اور ان سے کہیں گے آئیے اور ملت اسلامیہ کی قیادت کیجئے۔ یہ راضی نہیں ہوں گے، یعنی ان کا مقصد کوئی حکومت نہیں ہوگا، یہ ہرگز کوئی اس کی خواہش نہیں رکھتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں خواہش امیدوار ہوتے ہیں اور اقتدار چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ چاہا، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، تو اہل کو ملنا چاہیے جو اہلیت، کیپیبلٹی رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان جاری ہے، ان کی کچھ اور باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں آپ کو بتاؤں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔